إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أما بعد فإن خير حديث كتاب الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ یقیناً ہم سب کو موت آنے والی ہے اور موت برحق ہے، اور وہ دن جب موت ہمیں آ لے گی تو ہم سب وہ قبر کو جا پہنچنے والے ہیں جس قبر میں وہ 6 فٹ کی قبر جو کہ اندھیرے رہنے والی ہے، جس قبر میں نہ ہمارے احباب، نہ ہمارے ماں باپ، نہ ہمارے بھائی، نہ ہمارے دوست، کوئی بھی شخص ہمارے ساتھ جانے والا نہیں ہے، مگر صرف ہمارے نیک اعمال ہمارا ہم سفر رہے گی. اور اس بات کو اور اس حقیقت کو کوئی بھی شخص، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ غیر مذہبی ہو، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو، چاہے وہ کسی بھی دیش کا ہو، چاہے وہ کسی بھی جگہ کا ہو، کوئی بھی شخص موت کا انکار نہیں کر سکتا. اور اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید میں ہمیں کئی بار موت کے بارے میں یاد دلا رہے ہیں، توجہ دلا رہے ہیں، بار بار دہرا رہے ہیں تاکہ ہم مسلمان اس موت کی حقیقت کو نہ بھولیں، تاکہ ہم مسلمان اس موت کی حقیقت سے دور نہ ہو جائیں. اور اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہے ہیں سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 56 میں واللہ یحیی ویمیت واللہ بما تعملون بصیر. اللہ ہی اللہ زندہ رکھتا ہے اور موت عطا کرتا ہے اور اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے. اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید میں فرما رہے ہیں سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 78 میں اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. تم جہاں کہیں بھی ہو موت تمہیں آ پکڑے گی گویا تم مضبوط قلعوں میں کیوں نہ ہو. اللہ سبحانہ وتعالی سورہ انعام کی آیت نمبر 61 میں فرمایا وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَاتٍ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ توفته رسلنا وهم لا يفرطون. اللہ سبحانہ وتعالی فرمائے اور وہی اپنے بندوں کے اوپر غالب ہے اور تم پر نگرانی کرنے والے فرشتے بھیجتے ہیں، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کو موت آ پہنچتی ہے تو اس کی روح خرچ کر لیتے ہیں اور وہ ذرا کوتاہی نہیں کرتے. سورہ ہجر کی آیت نمبر 23 اللہ فرمائے وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ. اور ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور
دل یقین اور اپنی رب کی عبادت کرتے رہے یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سارے آیتوں میں موت کی حقیقت پیش کر رہے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ہر وقت اپنی زندگی میں موت کو یاد کریں اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو ہر دن بہتر مسلمان بننے کی توفیق و ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں وہ دعا سکھائی۔ سورہ عمران سورہ 3 آیت نمبر 193 میں اللہ فرمائے ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ یا اللہ تو ہمارے گناہ معاف فرما دے اور ہماری برائیوں ہم سے دور کر دے اور ہماری موت نیکیوں کے ساتھ کر دے، آمین یا رب العالمین۔ آج جیسے میں نے آپ کے سامنے موت کی وہ آیتیں پیش کی اور یقیناً ہم موت کو حقیقت مانتے ہیں، آج آپ کے سامنے وہ آیت کے ذریعے جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دنیا کی مثال ہمارے سامنے پیش کرا ہے، وہ آیت کے ذریعے میں امید کرتا ہوں کہ اور دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب میں دنیا کی حقیقت ہمارے دلوں میں عطا کر دے تاکہ ہم آخرت کی محنت کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ حدید کی آیت نمبر 20 میں فرمایا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یمیج فتراه مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرة عذاب شدید ومغفرة من اللہ ورضوان وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ حدید کی آیت نمبر 20 میں وہ مثال پیش کر رہے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس آیت پر غور کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا کی مثال ہمارے سامنے رکھ رہا ہے کہ کیا فرمائے اعلموا جان لو اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو۔ سب سے پہلی چیز اللہ نے فرمایا جان لو۔ سورہ حدید کی آیت سب سے پہلے آپ کو بتا دوں یہ مدنی سورہ ہے، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ آیت میں مسلمانوں سے خطاب ہو رہا ہے، ہر مسلمانوں کو یہ بات پیش کرے اور دنیا کی حقیقت ہمارے سامنے رکھ رہا ہے۔ تو اللہ فرمائے اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو، جان لو کہ دنیا کی زندگی صرف کھیل تماشا۔ پھر اللہ فرمائے وزینۃ وتفاخر بینکم، اور زینت اور آپس میں فخر، اور پھر اللہ فرمائے وتکاثر فی الاموال والاولاد، اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے اپنے آپ کو زیادہ بنانا۔ پھر اللہ فرمائے کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یمیج فتراه مصفرا ثم یکون حطاما، جیسے بارش اور اس کے پیداوار کسانوں کو اچھی معلوم ہوتی ہے، پھر جب وہ خشکی ہو جاتی ہے تو زرد و پیلے رنگ میں اس کو دیکھا تو پھر وہ بالکل چورا چورا ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ فرمایا وفی الآخرۃ عذاب شدید، اور آخرت میں سخت عذاب، ومغفرۃ من اللہ ورضوان، اور اللہ کی مغفرت اور رضامندی ہے، وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اور دنیا کی زندگی تو دیکھو کہ اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت بھی اور سورہ حدیث ہے جو کہ ہم مسلمانوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مخاطب کر رہے ہیں، اے ایمان والو جان لو اعلموا ان الحیات الدنیا، کہ دنیا کی مثال کھیل اور تماشا جیسی ہے۔ سوال آ سکتا ہے کہ جب بھی ہم اس آیت کو پڑھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دنیا کی مثال، اس زندگی کی مثال کھیل اور تماشے سے مثال کیوں لے رہے ہیں؟ اگر ہم غور کریں کہ کوئی بھی کھیل، کوئی بھی گیم میں کیا ہوتا ہے کہ ایک کھلے میدان میں دو ٹیمز آتے ہیں، پلیئرز آتے ہیں، وہ گیم میں طور طریقے سے کھیلتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں۔ اور اگر ہم اپنا مثال لیں، جب بھی چھٹی آتی ہے، جب بھی جمعہ یا پھر جمعہ کا وقت آتا ہے تو پھر ہم نمازوں کے بعد عصر کے وقت ہم میدان میں جمع ہوتے ہیں، دو ٹیم کر دیا جاتا ہے، بانٹ دیا جاتا ہے، پھر گیم کھیلا جاتا ہے، کرکٹ یا فٹ بال کھیلا جاتا ہے، پھر وہی ترکیب وہی صحیح طور طریقے سے کھیلا جاتا ہے اور پھر لوگ اپنے اپنے جگہ پہ چلے جاتے ہیں۔ پھر دوسرا ہفتہ آتا ہے، پھر اسی طرح
گیم کھیلا جاتا ہے یہی وہ کھیل اور تماشا ہے۔ میں آپ کے سامنے یہ بہترین مثال اور آپ کے سامنے اس کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ کھیل اور تماشا اگر ہم اپنی زندگی کو غور کریں، اگر ہم اپنی زندگی کو غور کریں تو یہ مثال بہترین بیٹھتی ہے کہ اگر ہم دیکھیں کہ بچپن سے لے کر بڑھاپے تک جو ہمارے میں خواہش بڑھتے چلے جاتی ہے یہی وہ خواہش ہے جو ہم سے پچھلے کے لوگ بھی وہی خواہش سے رہ چکے تھے اور وہی خواہش وہ چاہے تھے۔ اور آج اگر ہم دیکھیں کہ بچپن میں ہمارے کچھ اور خواہش، جب ہم جوانی میں پہنچتے ہیں تو کچھ اور خواہش، پھر جب آگے بوڑھاپے پہ کی عمر پہ آتے ہیں آپ پہنچتے ہیں تو بوڑھاپے کی عمر میں کچھ اور خواہش، یہی وہ زندگی کا سلسلہ چلے جا رہا ہے کہ پھر ہم اپنے اولاد کو وہی خواہش میں پاتے ہیں، ہم اپنے نوجوان بیٹوں کو یا دوستوں کو یا دوسرے احباب کو دیکھتے ہیں کہ وہی خواہش مند رہتے ہیں جو ہم نے اپنی پچھلی زندگی میں، اپنی پچھلی جوانی میں ہم نے وہی خواہش پائی تھی۔ اور یہی وہ طور طریقہ ہے کہ لوگ بچپن سے بڑھاپے تک پہنچ رہے ہیں، وہی خواہش تبدیل ہو رہی ہے، وہی خواہشات پائے جاتے ہیں جو کہ پچھلے کے لوگ ہمارے پردادا اور پچھلے زمانے کے بھی لوگ یہی وہ خواہشات میں رہا کرتے تھے، یہی وہ چیزیں چاہتے تھے جو ہم آج چاہ رہے ہیں۔ اور یہی وہ ترکیب ہے زندگی کی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جان لو کہ یہ دنیا الحیات دنیا لعب و لعب، کہ یہ کھیل اور تماشا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھا کہ یہ دنیا کھیل تماشا کس طرح ہے کہ جیسے کھیل کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہی ترکیب سے کھیلا جاتا اور پھر چلے جاتے ہیں، اسی طرح ہم بھی اپنی زندگی میں لوگ بچپن سے بڑھاپے تک وہی چیز چل رہی ہے، وہی خواہش بڑھتے چلے جا رہی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ دو خواہشیں ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں جو عموماً طور پہ ہم یہی خواہش رکھتے ہیں۔ چلے آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمایا جان لو کہ دنیا کی زندگی صرف کھیل تماشا، پھر دوسری بات فرمایا زینت اور آپس میں فخر اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے اپنے آپ کو زیادہ بتانا۔ تین چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح کیا کہ اس دنیا میں سب سے پہلی چیز کھیل، اس دنیا کھیل اور تماشا ہے۔ دوسری چیز جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے سامنے رکھ رہا ہے کہ زینت اور آپس میں فخر، اور تیسری چیز ایک دوسرے سے اپنے آپ کو زیادہ بتانا۔ اگر ہم اپنی زندگی پر غور کریں دوسرے نقطے پر زینت اور آپس میں فخر، کیا یہ چیز ہم میں نہیں پائی جاتی؟ یہ فطرت ہر ایک انسان میں پائی جاتی ہے۔ وہ کیا کہ اگر ہم مثال کے طور پر اگر ہم زینت پر غور کریں کہ اگر جب کبھی ہم نئے کپڑے پہنتے ہیں یا بہترین کپڑے پہنتے ہیں تو ہم یہ خواہش کرتے ہیں کہ ہمارے رشتے دار، ہمارے دوست، ہمارے احباب، ہمارے ساتھی، ہمارے پڑوسی ہمیں دیکھ کر کہیں کیا بہترین کپڑے پہنے والا۔ یا اگر ہم وہ دوسرا مثال لیں کہ اگر ہم بہترین گاڑی خریدے ہیں تو ہم وہ بہترین گاڑی میں سوار ہوتے ہوئے پائے جاتے ہیں، ہم اپنے محلے میں پھرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور ہم یہ خواہش کرتے ہیں کہ لوگ دیکھیں، پڑوسی دیکھیں، رشتے دار دیکھیں، دوست دیکھیں، احباب دیکھ کر کہیں کیا بہترین گاڑی کو خریدا ہے۔ یہی وہ چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے سامنے پیش کی کہ زینت اور آپس میں زیادہ بدلانے کی طرف۔ تیسرا نقطہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پیش کر رہے ہیں کہ اور دیکھیں کہ یہی وہ چیز ہم میں پائی جاتی ہے۔ تیسرا نقطہ بھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر اور کیا زیادہ بتلائے مال اور اولاد میں۔ یہ دو چیزیں ہم میں پائی جاتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ زینت کے پیچھے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں دیکھیں، وہ زینت کو دیکھیں اور اس کی تعریف کریں۔ دوسرا، ہم میں سے کون سا شخص وہ نہیں ہے جو یہ چاہتا کہ دوسروں میں یہ اٹھ کر کہے کہ میں سب سے بہتر ہوں، میں سب سے زیادہ مال ہوں، میں سب سے زیادہ میرے پاس اولاد زیادہ ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کی فطرت پیش کر رہے ہیں اور ہم سب میں یہ چیز پائی جاتی ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ اہم مثال ہمارے سامنے پیش کر رہا ہے جس پر ہماری توجہ اور ضرورت کی بات ہے۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ بہترین مثال پیش کر رہا ہے کمثل غیث، اللہ سبحانہ جیسے بارش، اللہ تعالیٰ نے بارش کے الفاظ غیث کا استعمال کیا ہے۔ غیث کا مطلب وہ ہے کہ اس قسم کی بارش جس سے فائدہ ہو، یا نہ تو زیادہ اور نہ تو کم، جس سے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، زیادہ جیسے کہ طوفان آ جائے، اور کم جس سے کوئی کسی کو فائدہ نہ پہنچے۔ مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں وہ الفاظ استعمال کا غیث، یعنی کہ برابر اس طریقے کی بارش جس سے کسان فائدہ اٹھاتا ہے، جس کے ذریعے وہ پودے اگتے ہیں، جس کے ذریعے اس کے کھیت ہرے بھرے لگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے جیسے بارش اور اس کے پیداوار کسانوں کو اچھی معلوم ہوتی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے اگر اس مثال کو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے سامنے کسان کی مثال پیش کر رہے ہیں، کیوں ہم آگے دیکھتے ہیں اگر کسان کی مثال دیکھیں تو کسان جو ہے ہر مہینہ راتب اپنا نہیں لیتا ہے، کسان جو ہے اپنا مال اور دولت وہ سال بھر کی محنت کے بعد کماتا ہے، سب سے پہلی چیز۔ دوسرا، کسان محنت کرتا ہے، وہ موسم بارش کا موسم آنے سے پہلے وہ اپنی زمین کو تیار کرتا ہے۔ کسان ابھی وہ امید میں رہتا ہے کہ وہ محنت میں لگا رہتا ہے، وہ اس کھیت میں گھنٹوں کام کرتا ہے، کئی دن کام کرتا ہے، وہ محنت کرتا ہے، اور ایک ایک سیڈ لے کر وہ ایک ایک سیڈ کو لے کر اس زمین میں کھوڑتا ہے، اور وہ اس انتظار میں پھر رہتا ہے کہ بارش بہترین برسے تاکہ اس کے محنت کا فائدہ وہ اٹھا سکے۔ تو سوچے کہ وہ کسان اتنی ساری محنت کرنے کے بعد وہ کس خواہش میں رہتا ہے، وہ کس امید میں رہتا ہے کہ بس بہترین بارش برسائے۔ اگر وہ مسلمان ہے تو وہ دعا کرے گا یا اللہ تو بہترین بارش برسا دے، مجھے بہترین کھیتی دے دے یہ سال تاکہ میں اپنے محنت کا فائدہ اٹھا لوں۔ تو سوچے کہ وہ کسان کی کس طرح کی خواہش رہے گی سال بھر کی محنت کے بعد جو اسے مال لینے والا ہے۔ اگر یہی وہ مثال کسان کا آج ہم اپنی زندگی میں دیکھیں تو کتنے چیزوں کے پیچھے ہم خواہش مند رہتے ہیں، کتنے چیزوں کے پیچھے ہمیں طلب ہوتی ہے کہ یا اللہ بس مجھے یہ چیز عطا کر دے تو میں بہترین شخص بن جاؤں گا، یا اللہ بس مجھے وہ بہترین چیز عطا کر دے۔ کبھی ہمارا گھر رہتا ہے، کبھی ہمیں خواہش ہوتی ہے بہترین گاڑی کی، کبھی خواہش ہوتی ہے بہترین کپڑوں کی، کبھی خواہش ہوتی ہے بہترین اولاد کی، تو پھر ہم طلب کرتے ہیں، کتنے ہم خواہش مند ہوتے ہیں، اور وہ وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ مثال پیش کرے جس طرح کسان کو کتنا بہترین نظر آتا ہے کہ جب وہ چیز وہ محنت کرنے کے بعد جب بہترین بارش اللہ سبحانہ و تعالیٰ برساتا ہے، اور وہ بہترین محنت کے بعد جب وہ پودوں کو پھوٹتے ہوئے زمینوں سے نکلتے ہوئے دیکھتا ہے تو کیا بہترین اسے خوشی تاری ہوتی ہے، کتنا خوش ہو جاتا ہے، وہ کتنا کھل جاتا ہے اس کا چہرہ۔ اسی طرح جیسے کہ ہم اپنی زندگی میں جب کوئی بھی چیز کی پسند کرتے ہیں، خواہش کرتے ہیں، اور کافی مدت کے بعد ہمیں وہ چیز جب حاصل ہوتی ہے وہ چیز کی خوشی کا انتہا وہ انتہا نہیں بتا سکتے، مگر پھر کیا ہوتا ہے، آگے چل کر کیا ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ حقیقت کو بیان کر رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں وہ ہرا بھرا کھیت زرد و روح، ہرا بھرا کھیت وہ خشکی ہو کر زردوں یعنی پیلا رنگ میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور پھر وہ چور چور ہو جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بارش کا موسم جیسے آتا ہے، جیسے بارش پڑتی ہے تو جب آپ کھیتوں کے بالوں سے جاتے ہیں تو بڑا ہرا بھرا نظر آتا ہے، پھر چند مہینوں کے بعد وہ ہرا بھرا جو ہے سوکھ جاتا ہے، پیلے رنگ میں تبدیل ہو جاتا ہے اور وہ ختم ہو جاتا ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کیا وہ کسان جو اتنا وقت وہ طویل وقت انتظار کر رہا تھا، وہ تمنا کر رہا تھا کہ وہ خواہش کر رہا تھا کہ بہترین بارش برس جائے اور مجھے بہترین کھیت کا میری محنت کا پھل مل جائے، کیا وہ اتنے انتظار کے بعد جب اس کو پھل مل جاتا ہے، جب اس کی کھیتی کامیابی ہو جاتی ہے، کیا وہ گرتے ہوئے پیلے پودوں کو اٹھا کر رہے گا؟ کیا وہ پیلے پودوں کو اٹھا کر رکھے گا؟ نہیں، بلکہ اس کو ختم کیا جاتا ہے، اسے پھینک دیا جاتا ہے۔ اسی طرح جیسے کہ ہمیں جب بھی یہ دیکھے نظر ڈالیں اس مثال پہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے سامنے رکھ رہا ہے، جب بھی ہم
میں جب کبھی ہمیں گھر مل جاتا ہے، جب کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں گاڑی عطا کر دیتا ہے، یا وہ مثال ہے کہ بہترین سیمسنگ کا موبائل نکلا ہے جدید، تو ہم اسے حاصل کر لیتے ہیں، چند دن کے بعد، چند وقت گزرنے کے بعد ان سارے چیزوں کی وہ عزت نہیں رہتی، چند دن گزرنے کے بعد وہ تمنا ختم ہو جاتی ہے، وہ خواہش ختم ہو جاتی ہے، وہ بہترین گاڑی ہمیں مرسیڈیز بھی مل جائے، وہ تمنا کی گاڑی بھی مل جائے، چند دن کے بعد اس کی بھی عزت ختم ہو جاتی ہے، وہ ہمارے پاس کونے میں پڑی رہتی ہے، وہ سیمسنگ کا ماڈل جو ہم نے پرسوں خریدا تھا، آج نئے سال کی یا نئے مہینے کی پھر نئی چیز ایجاد ہو گئی، آج سیمسنگ پسند تھا، کل آئی فون پسند آ رہا ہے۔ اب وہ چیز جو ہم نے خواہش سے خریدی تھی، اب اس کی عزت اور اس کی وہ ویلیو نہیں رہی، اب ہم دوسری چیز کی تمنا کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ مثال پیش کی، سبق اس میں سے ہم یہ لینا ضروری ہے کہ یہ سبق ملتا ہے کہ یقیناً کوئی بھی اس دنیا کی زینت کے پیچھے بھاگنے میں ہمارا کوئی فائدہ نہیں، بلکہ ہر چیز اس ہرا بھرا کھیت کی طرح زرد و پیلا ہو کر ختم ہو جائے گا۔ اپنی زندگی میں یہ مثال کو بار بار سوچیں کہ کتنے سامان ہم نے خواہش سے خریدا تھا، یہ بچپن میں وہ چیزیں دیکھیں کہ ہم اپنے ماں باپ سے کتنا ضد کر کے کوئی کھلونے خریدا تھا، کوئی چیز خریدی تھی، کوئی موبائل خریدا تھا، بائسیکل خریدی تھی، موٹر سائیکل خریدی تھی، اور آج کہاں ہے؟ وہ ساری چیزیں کونے میں پڑے چکے ہیں، اور آج اگر کوئی پوچھے تو ہم کہتے ہیں میں اسے نکال دینا چاہتا ہوں، اگر آج ہمیں کوئی پوچھے تو کہتے ہیں وہ کہیں پڑا ہوگا، مجھے نہیں معلوم۔ یہی وہ زندگی کا ایک روٹیشن ہے، یہی زندگی کا سائیکل ہے کہ ہم چیزوں کو خواہش کرتے ہیں، مگر یہ کوئی بھی خواہش آخری تک اس کی تمنا اور اس کی عزت اور اس کی وہ چیز نہیں رہے گی جیسے کہ ہم پہلے چاہتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ مثال پیش کرتے ہوئے بتا رہے ہیں کہ یقیناً جو کچھ تم اس دنیا میں تمنا کرو گے، خواہش کرو گے، یہ ساری چیزیں تمہیں خوشی نہیں دے سکتی، یہ ساری چیزیں پھر تمہیں دوسری چیز کی خواہش ہوگی، اور یہی چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوسری آیت میں فرمایا کہ ہمارا اصل مقصد کیا ہے کہ ہم آخرت کے لیے محنت کریں۔ دنیا کی کئی خواہش ہمیں ہوگی، یہ انسان کی فطرت ہے، مگر اس خواہش کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، اس خواہش سے بہتر ہم آخرت کی خواہش رکھیں تاکہ ہم وہ جنت حاصل کریں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نیک لوگوں کے لیے تیار کی ہے۔ اسی لیے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس آخرت کے دن شدید عذاب ہے وہ لوگ کے لیے جو نیک عمل نہیں کیے، جس کے گناہ کے پڑھنا زیادہ رہا اور نیک عمل کم رہا، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے اور مغفرت بھی اور رحمت بھی ہے آخرت میں وہ لوگ کے لیے جو نیک اعمال کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو آخرت پر محنت کی توفیق و ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کی مشکلاتوں کو آسان فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے سارے گناہوں سے ہمیں دور کر دے، ہم سب کو پاک کر دے، ہم سب کو جنت عطا کرے اور جنت الفردوس میں ہمیں داخل کر دے۔ وأقول قولي هذا وأستغفر الله